ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جہان والو جو ایمان لا چکے ہو، کتب علیکم الصیام، فرض کیا گیا ہے تمہارے اوپر ماہ صیام کے روزوں کو، کما کتب علیکم، جس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں کے اوپر فرض کیا گیا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ وعد اللہ الذین، مقام ثانی، وعد اللہ الذین آمنوا منکم، آسمان و زمین کے مالک کا وعدہ ہے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لے آئے، وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور عمل اچھے کیے، صالح کیے، نیک کیے، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، میں ان کو زمین کا بادشاہ بنا دوں گا، مالک بنا دوں گا، خلیفہ بنا دوں گا، كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جس طرح کہ میں نے تم سے پہلے لوگوں کو زمین کا مالک اور بادشاہ بنایا۔ مقام ثالث، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، سستی نہ کرو، غم نہ کھاؤ، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، غالب تم رہو گے، بلند تم رہو گے، باعزت تم رہو گے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہوئے۔ فرمان حبیب، روایت ابو ہریرہ، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا، جو ماہ صیام کی آمد کے اوپر قیام کرتا ہے ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ اس کے پاپ گناہ معاف کر دیتے ہیں، حال اور آئندہ کے۔ من صام رمضان ایمانا واحتسابا، اور جو قیام کے بعد ماہ صیام کی قدر کرتا، رمضان کے روزے رکھتا ہے ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ اس کے پچھلے اور آئندہ کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ ارشاد دوم، فرمان محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب، عروج، بلندی، عزت، جو قرآن کے ساتھ تعلق جوڑ لیتے ہیں اللہ ان کو عطا کر دیتے ہیں۔ وَيَعْذَوْ بِهِ آخَرِينَ، جو قرآن کی نہیں مانتے، قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ ذلیل و رسوا ہو جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اگر تو نے میرا
یا الہی اگر تو نے میرا مقدر نہ بدلا، بتا تیری کامل نظر کس لیے ہے، اگر تیرے دیوانے یوں ہی لوٹ جائیں، بتا یہ در کس لیے ہے، یہ گھر کس لیے ہے۔ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف، تذکیر، عبادت و ریاضت احکم الحاکمین کے لیے، رب العالمین کے لیے، جو اکیلا تنہا ایک واحد احد ساری کائنات کا مالک، رب، داتا، دستگیر، حاجت روا، مشکل کشا، شہنشاہ، فریاد رس، حاضر و ناظر، عالم الغیب، سزا اور جزا دینے والا، عزت اور ذلت کا مالک، تمام قسم کی عبادات، تعریفات اس خالق کے لیے، درود و سلام لا تعداد انگنت بے شمار، شفیع المظلمین، رؤوف و رحیم، امام اعظم، قائد اعظم، جرنیل اعظم، مجاہد اعظم، امام اعظم، خیر الانام پیغمبر، عظیم و شان پیغمبر، منٹھار جیدار پیغمبر، لا نبی آبادی ولا رسول آبادی، عزت و تکریم کے لحاظ سے سبھی عزتیں، سبھی تعریفات محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایسی ہیں۔ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، سبھی محترم ہیں، ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد محمد مصطفیٰ عظیم ہیں، ذات الہ کے بعد انتہائی قابل احترام، واجب الاحترام بھائیوں، بزرگوں، آج کا جو خطبہ جمعہ اللہ کم الحاکمین کے پیدا کیے ہوئے ایام میں سے مہینوں میں سے شعبان کا آخری جمعہ ہے، اور شعبان المعظم کے بعد ایک عزت، رفت اور مومنوں کے لیے، غلامان مصطفیٰ کے لیے، توحید و رسالت کے پروانوں کے لیے ایک پیغام مسرت اور ایک موسم بہار جب خزاں ہوتی ہے اور خزاں کے ساتھ بہار کی جس طرح آمد ہوتی ہے، اسی طرح ایمان کی کیاریوں میں اللہ کم الحاکمین نے مومنوں کے لیے 11 ماہ میں انسان اپنے مالک کی طرف سے اس عہد و وعدہ کے ساتھ زمین پہ پیدا کیا گیا، بھیجا گیا۔ الست بربکم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ عبادت و ریاضت، بندگی و سخاوت، سجود و رکوع، مال کا خرچ کرنا، عبادت کے لیے کھڑے ہونا، اور کائنات میں اس وحدہ لا شریک کے پیغام کو اور اس کے پیغمبر ذیشان کے فرمان کو کائنات کے لوگوں کے تک پہنچانا،
اور اس کی راہ میں رکاوٹ بننے والوں کے ساتھ نصیحت سے بات نہ بنے تو پھر تلواروں تیروں تفنگ لے کر میدان کارزار سے اللہ کا حکم اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر، اس محبوب رب کے محبوب پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر اللہ کم الحاکمین نے جو ظالم اس کی پوجا کو چھوڑ کر وعدہ الست کو توڑ کر جن و انسان کے اوپر جس کی بندگی کو فرض کیا گیا تھا اس سے شتر بے مہار ہو کر پھر زندگی من مانی کی مرضی کی بسر کرنے والوں کے لیے اللہ کم الحاکمین نے ان شرک لظلم عظیم، کائنات کے ظلم بڑے ہیں، یتیموں کے اوپر ظلم، بیواؤں کے مال کے ساتھ ظلم، بہنوں بیٹیوں کی وراثت نہ دینا ظلم، والدین کی عزت نہ کرنا ظلم، ہمسائے کا حق ادا نہ کرنا ظلم، اور کسی کے مال پہ غاصب ہو جانا، گویا دنیاوی لحاظ سے معاشرے کے اندر من مانی اور مرضی کی زندگی، بدماشی اور ظلم کی زندگی، یہ ظلم ہے، لیکن سب ظلموں سے بڑا ظلم جس کی معافی اللہ کم الحاکمین ہر خطا و گناہ کو معاف کرنے پہ قادر، عہد ہے اس رب کا، وعدہ ہے اس رب ذوالجلال کا، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، میں رب ہوں گناہگاروں کا، بندے ساروں کا، لیکن خصوصاً عبادی الذین اسرفوا، ان ظالموں کا جو ظلم اس طرح کرتے ہوئے بربادی کی زندگی، من مانی کی زندگی بسر کرتے ہوئے کائنات میں موت سے بے پرواہ ہو کر ہمیشہ حیات اور شباب کے ساتھ جوان رہنے کا ارادہ رہ کر حقیقت سے نا آشنا ہو کر کہ یہ ڈلنے والی جوانی بڑھاپے میں، بڑھاپا ختم ہونے کے ساتھ قبر میں لے جائے گا، اس کے بعد اللہ کم الحاکمین نے ان ظالموں کو کہا ہے یا عبادی الذین، وہ ظالم قاتل ہے، وہ ظالم چور ٹھگ ہے، زانی شرابی ہے، اللہ کا بڑا شاندار اعلان ہے، کس لیے ہے؟ حبیب علیہ السلام نے فرمایا کل ابن آدم خطاء وخیر خطائین التوابون، گناہگار تو سبھی ہیں، بھول جانے والے تو سبھی ہیں، کیونکہ کل ابن آدم خطاء، آدم کی ذریت، آدم کی آل، آدم کی اولاد ساری خطا کر سکتی ہے، گناہ کر سکتی ہے، خیر خطائین التوابون، بہترین گناہگار، بہترین گناہ کرنے والا، اللہ تیرا اعلان ہے تو کمال، تیرے حبیب کا فرمان ہے تو کمال، تو خود ہی فرما رہا ہے اے حبیب قرآن کے اندر، کل کہہ دیجئے یا عبادی الذین اسرفوا، میرے گناہگار بندوں کو، خطا کار بندوں کو جو مجھ سے روٹھے ہوئے میری راہ کو چھوڑ کر شیطانی شہراب پہ چلتے ہیں، ان میرے بندوں کو امید دلا دو لا تقنطوا من رحمت اللہ، اور میری رحمت سے مایوس نہ ہو جانا، یہ خطائیں میں معاف کرنے کے اوپر قادر ہوں، لیکن ایک خطا حبیب علیہ السلام نے فرمایا بہترین گناہگار جو گناہ کرتا ہے، گناہ بھی ہے، چور بھی ہے،
اور طرح طرح کی نافرمانیاں کرنے والا ہے، حبیب فرماتے ہیں خیر خطائین، وہ بہترین گناہگار ہے کون؟ التوابون، جو پھر رجوع کر لیتا ہے، ندامت اختیار کر لیتا ہے، اپنی بسر کی ہوئی زندگی کے اوپر شرمندہ اور پشیمان ہو کر ایک قطرہ خوف خدا سے، جہنم کے عذاب سے، جنت کے شوق میں، میدان معشر کے حساب سے، حوض کوثر کے جام کے لیے، جنت الفردوس میں مقام کے لیے، رات کی تاریکی میں اپنے دل اور دماغ کو اپنے رب کے سامنے اپنی خطاؤں کو لے کے آیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک مکھی مچھر کے سر کے برابر اس کی آنکھ سے قطرہ گرتا ہے، اللہ بلتی ہوئی نار کو اس کے لیے ٹھنڈا کر دیتے ہیں، رجوع کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، اللہ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور رہا خطا نہ کرنا، خطا ہونا، اللہ تو سچا، تیرا پیغمبر سچا، فرمایا کل ابن آدم خطاؤن، خطائیں کرنے والے انسان نسیان سے ہیں۔ انسان نسیان کا معنی بھول جانا ہے۔ جب آقا نے فرمایا میرے باپ آدم بھول گئے اور ان سے خطا ہو گئی، پھر خطا سے کوئی بچ نہ سکا، اس لیے 11 مہینوں کی موج مستی میں زندگی بسر کی ہے۔ لوگوں، لاہور کے باسیوں، عمر چوک، مرکز قبا، گرین ٹاؤن میں خطبہ جمعہ کے لیے آنے والوں، آج اللہ کا الحاکمین نے مجھے اور آپ کو دوبارہ موقع میسر کیا ہے، اور 11 مہینوں کے مرضی کرنے والے، تیرے لیے ایک موسم بہار ہے۔ اور جس طرح دنیا کے مال میں ایک لوٹ سیل ہوتی ہے کہ 50% ڈسکاؤنٹ اور 70-70% ڈسکاؤنٹ کے ساتھ لوگ اپنی اشیاء کو فروخت کرتے ہیں، لوگوں مومنوں کے لیے یہ وہ موسم بہار ہے جس میں اللہ کا الحاکمین کے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس موسم میں ایک ایسا عمل ہے، شہادت بھی عمل، جان دینا بھی عمل، مال لٹا دینا رب کی راہ میں بھی بڑا عمل، اور آل اولاد کو چھوڑ کر راہ ہجرت پہ جانا بھی بڑا عمل، ٹھٹھرتی رات میں سردی میں وضو کر کے رات کا قیام بھی بڑا عمل۔ اور فرمایا ان اعمال میں سے کسی عمل کے لیے حبیب علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا ایک عمل ایسا ہے الصوم لی وانا عاجز بہی، جو بندہ اللہ کے لیے بھوک اور پیاس کو برداشت کرتا ہے اللہ اس کا اجر آپ دیتے ہیں۔ میں اس کا ترجمہ اپنے رب کی محبت میں اس طرح کرتا ہوں، اس کی جزا اللہ آپ بن جاتے ہیں۔ اور بھائیو، میں نے قرآن مجید فرقان حمید کو 3 مقامات سے تلاوت کیا ہے، اور تینوں جگہ رب ذوالجلال نے لفظ ایمان کے ساتھ بات کی ہے۔ اور جو ماہ صیام کی فرضیت کے لیے میں نے محمد کریم کے پیارے صحابی سیدنا ابو ہریرہ کی روایت کی سند سے جو حدیث بیان کی ہے، اس میں بھی 2 باتوں کا ذکر ہے، اس میں بھی لفظ ایمان محمد مصطفیٰ کی پاک زبان سے ارشاد ہوا ہے۔ تو بھائیو، میں آپ کو ماہ صیام کے لیے، ماہ رمضان کے لیے اس بزرگ اور اللہ کے محبوب مہینے کے لیے آپ کو اور مسلمانوں کو خوش آمدید مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اپنے خالق سے دعا کرتا ہوں اللہ جن کے لیے تیرے پاک پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، حدیث ہے قیامت کا دن ہے، لوگ جمع غفیل میں ہیں، 1 لاکھ بندہ
رب کے دربار میں ہوگا اور 1 لاکھ میں سے یعنی 100,000 بندہ رب کے دربار میں کھڑا ہوگا اور 100,000 میں سے لوگوں ایک بندے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کا ٹکٹ دیا جائے گا، بقایا جو ایک بندے کے سوا پورا لاکھ کا لاکھ بندہ جہنم کی طرف دھکیل دیا جائے گا۔ آؤ جس رب ذوالجلال کے دربار میں جنت اور جہنم کے داخلے کا معیار اتنا سخت ہے تو لوگوں ہمیں اپنے خالق و مالک کی طرف رجوع کرتے ہوئے اس ماہ سیام کی توقیر تعظیم، جس طرح گھر میں بہت اونچا مہمان آتا ہے اور ایک غریب کوئی عام رشتہ دار ہے، ایک وی آئی پی شخصیت ہوتی ہے اور اس شخصیت کے لیے گھر میں رنگ پینٹ، خوبصورتی، خوشبوئیں، کھانے اہتمام کیا جاتا ہے۔ ہمارا وہ مہمان آ رہا ہے جس کی اتھارٹی، جس کی توقیر یہ ہے۔ لوگوں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خود، آپ کے صحابہ، آپ کے بعد محمد مصطفیٰ کے تابعین میں سے، محدثین میں سے اور ائمہ دین میں سے لوگ اس ماہ سیام کی اس طرح قدر کرتے تھے جس طرح تو وی آئی پی مہمان کی کرتا ہے۔ لیکن وائے ناکامی، آج ہمارے ہاں تو راستہ اور ہے، انداز اور ہے۔ رمضان آیا ہے اور اس کو مصیبت سمجھا جاتا ہے۔ رمضان آیا ہے، اس ماہ سیام سے پہلے ہی بعض گھروں میں صفِ ماتم بچھ جاتی ہے اور افسوس کے انداز میں مسلمان کلمہ پڑھنے والے زندگیاں بسر کرتے ہیں۔ فیصل آباد میں میرا ایک بہت بڑے آدمی کے ساتھ امتیاز لونا، جو پنجاب کا ایک بار کا صدر بھی رہا، اس کا باپ محمد احمد لونا، میں رمضان سے پہلے ان کے ساتھ میرا کوئی ربط تھا، لین دین تھا، معاملہ تھے، تو وہ دنیا دار بندے اس طرح کے تھے جیسے وہ طاقتور ہیں علاقے میں اور بدماشی اور من مانی کی زندگی بسر کرنے والے۔ اس کا باپ میرے ساتھ گفتگو میں رمضان کی آمد ہے، مجھے پوچھ رہا ہے اس کے فیوز و برکات، اس کے لیے مسلمان کا حق، اور مجھے بتانے لگا ہمارے پیر صاحب، ہمارے بابا جی، میں اللہ کے ولیوں کی توقیر عزت کرتا ہوں، لیکن ولی تو وہ ہوتا ہے جو اللہ اور اس کے پیغمبر محمد مصطفیٰ کی غلامی اختیار کر لیتا ہے، متبع سنت ہوتا ہے اور قاری قرآن ہوتا ہے، عبادت کا شکین ہوتا ہے اور معاشرے میں ایک اللہ کی نعمت، ایک اللہ کی پہچان ہوتا ہے۔ اور جو بندہ اس طرح کا ہے، نہ نیتی نہ قضا کیتی، سینہ بسینہ، آج کل جن لوگوں کا ایک فلڈ آیا ہوا ہے، اللہ تو سچا ہے، تیرا رسول محمد کریم سچا ہے، اسی لیے تو رسول اللہ نے فرمایا اور 1,00,000 میں سے ایک بندہ جنت میں جائے گا۔ یہ بھول ہے، کلمہ پڑھ لیں گے جنت کے وارث بن جائیں گے، کلمہ پڑھا ہے ایمان نہیں ہے، کلمہ پڑھا ہے توحید نہیں ہے، کلمہ پڑھا ہے مصطفیٰ کی غلامی نہیں ہے، زندگی مرضی کی ہے، عبادت مرضی کی ہے، تجارت مرضی کی ہے، لوگوں وہ بندہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اس کی مثال وہی اس محمد لونے کی میں بتا رہا ہوں کہ کہتا ہے ہمارے پیر صاحب آئے تو اسی دن چاند چڑھ گیا رمضان کا، اور پیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، مریدوں کا ایک جمع غفیر ہے، ہم بڑے لوگ تھے، ہم اپنے پیر کو بہت زیادہ توقیر عزت دیتے تھے، اور پیر صاحب مریدوں کے ساتھ تاش کھیل رہے ہیں اور کسی ادھر سے اعلان ہو رہا ہے، عصر کے بعد لگے ہوئے ہیں کہ رمضان کا جو چاند ہے وہ نظر آ گیا، تو کہتے میں بھی بیٹھا ہوا تھا،
اور پیر صاحب دوسرے شہر سے آئے، 2-4 دن سے ہم ان کی عزت توقیر کر رہے تھے، ہم ان کے سامنے نہیں بیٹھتے تھے، اس کو اوپر اس کے کھانے ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی تھی، اس کی عزت ہم اس طرح کرتے تھے، مال بھی دے رہے ہیں اور اس کے لیے اچھے سے اچھے کھانے پیش کر رہے ہیں۔ کہتا وہ اس نے کہا یہ ایک تے مڑ گرمی بڑی ہے، دوجا رمضان منہ چاہیے ہوندہ ہے، وہ جانگلی تھا۔ میں نے کہا، وہ کہتے محمد لونا کہ پیر جی اس کا کیا مطلب ہوا؟ کہتے اتنی گرمی میں روزے رکھ کے مرنے؟ الگ آواز اللہ کے حبیب نے جو بات بتائی تھی، لاکھ میں سے ایک بندہ، یہ انہی ٹھگوں سے ہم کہتے ہیں بچ جاؤ، ہم پیروں سے نہیں کہتے، ہم اولیاء الرحمن سے نہیں کہتے، اللہ کے نبی کے غلاموں سے نہیں کہتے، ہم ان شیطان کے چیلوں سے کہتے ہیں۔ لوگوں جو مال لوٹتا ہے اس شریعت میں اس کی سزا اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے۔ محمد کریم نے بتایا جو مال کا چور ہے اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ اور میں پوچھتا ہوں مال کی حیثیت تو اس دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں آخرت کے مقابلے میں۔ جو ایمان لوٹتا ہے اس کے لیے کھانے اچھے ہیں، اس کے لیے بستر اچھے ہیں، اور جو بندہ آپ کا مال لوٹے اس کی سزا ہاتھ کا کاٹنا ہے۔ لوگوں جو ایمان کا لوٹنے والا کہتا کیا ہے رمضان کے روزے میں نہیں رکھ سکتا ہے پیر، وہ کہتا ہے محمد خالونا، میں نے کہا بابا جی ہن میری تواڈے تے جڑا میرا جوش ہے، اب میرا دل چاہتا ہے میں جوتا اٹھاؤں اور لوگوں کے سامنے پورے گاؤں میں تیرے اوپر برساتا ہوا یہاں سے نکال دوں۔ نکل، اور تو رمضان کی جو رحمت ہے ہمیں اس سے مایوس کرتا ہے۔ لوگوں ان سے بچو۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج کا پیر یہ کہے اور محمد مصطفیٰ کا غلام وزیر اور مشیر خاص اور محمد مصطفیٰ کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد نبی تو آنا کوئی نہیں، اگر ہوتا تو عمر ابن خطاب ہوتا۔ اس کے لیے رسول اللہ نے فرمایا شان و شوکت اتنی ہے جس راستے سے عمر آتا ہے وہ شیطان راستہ چھوڑ جاتا ہے۔ اور آقا فرماتے ہیں، قرآن اماں جی فرماتی ہیں ہمارے گھر میں اترتا ہے، محمد مصطفیٰ کے اوپر نزول جبریل وحی لے کے آتا ہے، لیکن جو بات عمر کہتا ہے اللہ اس کو قرآن بنا کے نازل کر دیتا ہے۔ اس عمر کا رمضان کا استقبال کیا ہے اور آج کے اس بے عمل کا استقبال کا انداز کیا ہے۔ حضرت عمر بازار میں جا رہے ہیں، ایک ینگ مین ہے، نوجوان ہے، نشے میں ہے، لوگوں کا ہجوم لگا ہوا ہے۔ عمر پوچھتے ہیں کیا بات ہے؟ لوگوں نے کہا جی یہ بندہ 30-35 سال کا نوجوان، اس نے شراب پی ہوئی ہے اور اس کو شراب چڑھی ہوئی ہے، اور پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی خلیفہ ثانی عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جلاد کو لاؤ، کوڑا لے کے آؤ، اسی کو اسی چوک میں لٹا کر درے لگاؤ، میں اس کو کوڑے لگاتا ہوں۔ اور ساتھ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں او نوجوان تو کلمہ پڑھتا ہے اور شراب پیتا ہے، رمضان کا مہینہ ہے، ہمارے گھروں میں چھوٹے چھوٹے بچے اور ہماری بیویاں روزے رکھتی ہیں، محمد مصطفیٰ کے دور میں ہمارے چھوٹے بچے کمزور لوگ بھی روزہ رکھتے تھے، اور تو شراب پیتا ہے۔ جو رمضان میں روزہ نہیں رکھے گا میں عمر اس کے اوپر کوڑے برساؤں گا۔ یہ ہے دین، یہ ہے تربیت۔ آج بے عملی کا دور، لوگوں آپ خوش نصیب ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اللہ کا الحاکمین نے تمہارے اوپر ماہ صیام کے روزوں کو فرض کر دیا ہے۔ اللہ نماز کا بھی ایک فرض ہے، زکوٰۃ کا بھی فرض ہے، حج بھی فرض ہے۔ لوگوں اللہ نے ماہ صیام کائنات کے لوگوں کے اوپر فرض نہیں کیا، اللہ نے مسلمانوں کے اوپر تیرا نام لے کے فرضیت رمضان کیا ہے، اللہ تیرا نام لیتے ہیں۔ گرین ٹاؤن میں رہنے والے، مسجد کے قباء میں آنے والے، خالق نے تیرا نام لے کے نامینیٹ کر کے کہا ہے
کہ تیرے لیے میں رب حکم دیتا ہوں کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر ماہ سیام کے روزے فرض ہیں۔ تم کہو گے میرا تو نام قرآن میں نہیں، اللہ کی قسم یہ قرآن ہے میرے ہاتھ میں، اس میں تیرا نام درج ہے، رب نے تیرا نام لے کے، ہر فرد کا نام لے کے اللہ کام الحاکمین نے رمضان کو فرض کیا۔ تو کہتا ہے میرے گھر میں قرآن ہے، میرا نام نہیں ہے۔ قرآن تیرے گھر میں ہو، غلاف کے اندر ہو، تو پڑھتا نہیں ہے، لمباری کھولتا نہیں ہے، اور تیرے پاس ٹائم نہیں ہے، اللہ تجھے تیرا نام لے کے فرماتے ہیں کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر ماہ سیام کے روزے فرض ہیں، تو کہتا ہے میرا نام نہیں ہے۔ اب میں ابن مسعود کو پوچھتا ہوں، نبی کا مفسر ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بعد قرآن کا بہت اونچا مفسر اور قاری ہے۔ ابن مسعود فرماتے ہیں اللہ کا قرآن نازل ہوتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی، اللہ کا قرآن نازل ہوتا ہے لا تسجدوا للشمس والقمر، رب کا قرآن نازل ہوتا ہے انا اعطینک الکوثر، رب کا قرآن نازل ہوتا ہے انا نحن نزلنا الذکر۔ گویا کہ رب کا قرآن کئی انداز میں نازل ہوتا، ہم محمد مصطفیٰ کے پاس بیٹھے ہوتے، جبریل وحی لے کے آ جاتے، رسول اللہ کے اوپر کفیت وحی ہم دیکھ رہے ہوتے، محمد کریم وحی کے نزول کے بعد ہمیں بات قرآن کا وہ آرڈر سنا دیتے، ہمیں یہ بات بتا دیتے، لیکن اس بات کو ہم اتنی غور سے نہ سنتے جتنی غور سے لوگوں تم نے کیا دین کو سمجھا ہے، تم نے کیا اسلام کو سمجھا ہے، تم نے کیا قرآن کو سمجھا ہے۔ آؤ رب کعبہ کی قسم، آج کے فسادات، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، لوگوں آج خشکی کے تھپیڑے، آج بے موسمی بارشیں لہلاتے ہوئے کھیتوں میں اگی ہوئی کنک، آج لہیا کے اندر لوگوں کو ہارٹ فیل ہو رہے ہیں کہ کنک جو ہے طوفان آیا ہے، بے موسمی بارش ہوئی، ازالہ باری ہوئی، گندم ختم ہو گئی۔ وجہ کیا ہے؟ آ تو صحیح، سن تو صحیح، اس میں قصور تیرا اپنا ہے۔ رب ذوالجلال نے تو قرآن میں فرما دیا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، لوگوں یہ خشکی کے تھپیڑے، یہ پانیوں میں ڈوب جانا، یہ قحط سالی کا آ جانا، یہ ظالم حکمرانوں کا تمہارے اوپر غالب ہو جانا، یہ چوری کرنے والے چوروں کا مال غصب کرتے ہوئے جتنے وہ ذلیل ہیں، جتنے لچے ہیں، اتنے اونچے ہیں، ان کا تمہارے اوپر حکمران بن جانا۔ لوگوں تمہارے ہاتھوں کی کرتوت ہے، تم جو بیجتے ہو وہی کاٹتے ہو۔ رب کا قرآن ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، لوگوں خشکی میں، سمندروں میں اور شہروں میں جتنے تمہارے لیے یہ ٹینشن کے معاملات ہیں، یہ قحط سالیاں ہیں، یہ مہنگائی کا دور ہے، بے حیائی کا روی ہے، یہ ساری تمہارے اپنے ہاتھوں کی کرتوت ہے۔ وجہ میں سمجھاتا ہوں، اور آؤ اللہ کی قسم میں پھر جملہ بولتا ہوں، قرآن اور آپ، قرآن اور صحابہ، قرآن اور میں، رب کعبہ کی قسم، ابن مسعود کی جو بات بتا رہا ہوں، ابن مسعود فرماتے قرآن کا نزول ہوتا ہے، قرآن نازل ہوتا ہے، اور ہم محمد مصطفیٰ کے سامنے قرآن سنتے تھے، لیکن کبھی کبھی قرآن نازل ہوتا، جبریل وحی لے کے آتا، محمد کریم ہمیں وہ وحی سنا دیتے، اور جبریل ہم اس میں میرا نام لے کے آتا۔ رسول اللہ فرماتے ابن مسعود تیرے نام کے ساتھ، میں ابو بکر کے نام کے ساتھ، عمر عثمان کے نام کے ساتھ آسمان سے پیغام آیا ہے۔ ابن مسعود فرماتے ہم سنتے قرآن، لیکن جب میرا نام ہوتا اور صحابہ کے سامنے صحابہ کا نام اللہ کی طرف سے اب جبریل لے کے آتے، قرآن کا حصہ بن جاتا جس میں میں نامینیٹ ہوتا، میرا نام ہوتا، صحابہ کا نام ہوتا۔ فرماتے ہماری حالت رسول اللہ کے سامنے یہ ہوتی جیسے وہ بچے ایک سٹاپ گیم کھیلتے ہیں، ہلنا نہیں ہے، حرکت کرنی نہیں ہے، جام ساکت ہو جانا ہے۔ کہتے ہم ایسے ہوتے جیسے ہمارے جسم میں جان نہیں ہے، روح نہیں۔
ہم سر بھی نہ ہلاتے، ہم کوئی حرکت بھی نہ کرتے، ایسے ہوتے جیسے ہمارے سروں کے اوپر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، سر کو ہلائیں گے پرندے اڑ جائیں گے، اتنے ہم تن گوش ہو کے بیٹھتے۔ کس بات پہ؟ اب رسول اللہ نے ابن مسعود کا نام لیا، رسول اللہ نے ابو بکر صدیق کا نام لیا، صحابہ کا نام لیا، اب اس نام کے بعد ہم ایڈوانس تیار ہوتے۔ اللہ کے پیغمبر اب ہمارے نام کے آگے اللہ نے پیغام دیا ہے، اللہ نے کہا یہ کام چھوڑ دو، ہم چھوڑنے کے لیے تیار، یہ کام کرنا ہے ہم کرنے کے لیے تیار، اور اللہ کے پیغمبر ہمیں حکم دو ہم ماننے کے لیے تیار۔ نام کیسا؟ آؤ میں نے دعویٰ کیا ہے مسجد قباء کے نمازی اس مرکز میں آنے والے، تیرا نام رب قرآن میں لکھ کے کہتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر کا صحابی ابن مسعود فرماتے میرا نام جب اللہ لیتے میں اس طرح محمد کی بات کو سنتا، مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر حکم پیغمبر ہو، ادھر گردن کٹائی ہو، مانیں گے جان دی تو دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، ہم مانیں گے میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ اللہ کے پیغمبر مال مانگو تو مال حاضر، جان مانگو تو جان حاضر، انکار اگر سنو زبان سے میری تو کٹوا دو گردن میری۔ اب حکم آیا ہے ہجرت کرنی ہے، ہم تیار، حکم آیا ہے نام کے بعد جہاد کرنا ہے، والدین کو چھوڑنا ہے، کنبہ قبیلہ چھوڑنا ہے، میدان قتال میں جانا ہے۔ کہتے نام میرا قرآن میں لکھا ہوتا ہم پہلے ایڈوانس اپنا ذہن بنا چکے، آج رب نے تیرا نام لیا ہے تو کہتا ہے میرا نام لکھا نہیں ہے۔ دیکھ ابن مسعود کو پوچھا گیا، فرمایا جب اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اس آمنو میں میں مومن ہوں، میں نے رب کی توحید کو مانا، محمد کریم کا کلمہ پڑھا، قرآن کو دستور مانا، اسلام کو دین مانا، لا الہ الا اللہ مقصد زندگی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طرز زندگی، میں نے اپنا انداز یہ بنایا تو اللہ نے میرا نام مومن رکھا، سماکم المسلمون، میرا نام مسلمان رکھا۔ یا ایھا الذین آمنو، ایمان کا دعویٰ کرنے والوں تمہارا نام قرآن میں ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کتب علیکم الصیام، ہر بندے کا نام، ہر مسلمان کا نام لے کے اللہ فرماتے ہیں تمہارے اوپر ماہ سیام کے روزوں کو میں نے فرض کیا ہے۔ اور لوگوں اس فرضیت کے لیے محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فداہ ابی و امی روحی و جسدی نے فرمایا لوگوں ماہ سیام کی عبادت معمولی نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ جو ماہ سیام کے روزے، ماہ سیام کے روزوں کا قیام، لوگ کہتے ہیں جی تراویحاں دا ذکر کتھے وے؟ تراویحاں تو رمضان میں، بعض لوگ شکوہ کرتے ہیں، شکایت کرتے ہیں جی یہ بات تو مولویوں نے ایسے ہی بنا لی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن قیام کیا ہے، شک نہیں ہے، لیکن یہ بھی تو پوچھو نا، محبوب تو محب تھا، محبوب تو رؤوف تھا، محبوب تو رحیم تھا، محبوب تو اتنا حریص تھا، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اس محبوب سے پوچھا آج دن 3 ہوئے، آج چوتھا دن ہے، آقا آپ مسجد میں نہیں آئے، فرمایا دل تو محمد کا چاہتا ہے، قرآن کو پڑھوں، قرآن میں کے لیے لوگ میرے سے قرآن سنیں، لیکن میں اس لیے نہیں آیا کہ جے عمل میرے رب کو اتنا پسند آ جائے۔ پہلے 5 نمازیں فرض ہیں، اللہ ماہ سیام کی تراویحوں کو فرض نہ کرتے تیری مشقت کے لیے پسند، لیکن یہ نہیں کہ محبوب 3 دن تراویح پڑھتے تھے، بعد میں قیام لیل میں محمد کریم آمہ جی فرماتی ہیں رمضان ہوتا غیر رمضان ہوتا، تراویح کی عدد تعداد کا مسئلہ 20 ہیں 11 ہیں، اور لوگ اس چکر میں کیوں پڑھتے ہو؟ اماں جی سے پوچھا، فرمایا محمد کریم رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعتیں پڑھا کرتے
تھے، اور ان 11 رکعتوں میں یہ قیام نماز تہجد ہے، قیام لیل ہے۔ ہاں میں پھر آسانی پیدا کرتا ہوں، اور 20 پڑھ لے، 20 پڑھ لے، 20,000 پڑھ لے، میں نہیں روکتا۔ ہاں اگر عبادت کے لیے سجدہ شوق ہے، رکوع شوق ہے، قیام میں قرآن سننا شوق ہے، جتنی مرضی عبادت کر لے، جتنی کرے گا اتنی کم ہے۔ ہاں اگر سنت سمجھ کے پڑھے گا، سنت کتنی ہے، پھر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز، آپ کی زندگی، روایت اماں جی عائشہ صدیقہ، پھر رمضان اور 11 رمضان میں محمد کریم 11 رکعتیں پڑھتے تھے۔ یہ مسئلہ اختلافی نہیں ہے، 11 کے بعد سنت سمجھ کے پڑھے گا تو 11 ہوگی، عبادت سمجھ کے جتنی کرتا ہے تو کرتا جائے، سنت 11 ہے۔ اور میں یہ بات لوگ کہتے ہیں جی تراویح میں رمضان روزے کے ساتھ تراویح کی حیثیت نہیں، میں کہتا ہوں حدیث تو شروع یہاں سے ہوتی ہے، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا، راوی ابو ہریرہ، سند بخاری کی ہے، محمد کریم نے فرمایا جو رمضان میں قیام کرتا ہے، تلاوت سنتا ہے، قرآن کے لیے آ جاتا ہے، مسجد میں تراویح پڑھتا ہے، اللہ اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ اور اس کے بعد فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اور جو بندہ پھر رمضان کا روزہ رکھتا ہے اور اللہ اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ ماں کے پیٹ سے کیسے ہوتا ہے، جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا کیا گیا، ایسے اللہ رؤوف الرحیم بندے کو لعلکم تتقون متقی کر دیتے ہیں، پاک کر دیتے ہیں، اس کی خطا کوئی نہیں ہوتی، اس کا گناہ کوئی نہیں ہوتا۔ اور لوگوں یہ رمضان ایک غم زدہ بندے کی، ایک مفقود الحال بندے کی، ایک غریب بندے کی زندگی کا تصور بھی ہے، یہ صلہ رحمی کا ایک ذریعہ بھی ہے، یہ لوگوں کے ساتھ مدد اور محبت کا ایک ذریعہ بھی ہے۔ اللہ کے دربار میں جو بات میں نے حدیث پیش کی، الصوم لی وانا اجزی بہی، اللہ فرماتے ہیں روزدار کے لیے میرے ہاں اجر کیا ہے، اور میں بتانا چاہتا ہوں لاہور کے عباسیوں، اللہ کی قسم ساری عبادتیں اللہ ہیں، رمضان کی عبادت سب سے اللہ اس لیے ہے، میں کہتا ہوں جہاد بھی ہے، قتال بھی ہے، رب نے اس کی عدد کو بتا دیا، اور جب رمضان کا روزہ بندہ رکھنے والا روزہ رکھتا ہے، فرشتہ پوچھتا ہے اللہ یہ گرین ٹاؤن کا نمازی ہے، قیام بھی کیا ہے، اس نے آج روزہ رکھا ہے، اللہ اس کے لیے یہ لکھنے والا کرامن کاتبین میں سے جو آپ کی ہر ادا کو لکھتا ہے، روزے کو لکھنا چاہتا ہے، اور اس کے کھاتے میں ریکارڈ نہیں ہے کہ روزے کا اجر کتنا ہے، ثواب کتنا ہے، اللہ کا الحاکمین کے پاس یہ فرشتہ عرض کرتا ہے اللہ یہ بندہ اس نے روزہ رکھ لیا، اس کے لیے میں کیا دوں؟ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں یہ بہت اونچی عبادت ہے، میرے نبی نے فرمایا اللہ فرماتے میرے فرشتے تو اس کی ڈائری میں، اس کے نامہ اعمال میں کیا لکھ دے، اس نے رمضان کا پہلا روزہ رکھ لیا، دوسرا رکھ لیا، تو اس کی ڈائری میں صرف روزہ لکھ اور کچھ نہ لکھ۔ اللہ پھر کہا کل قیامت کا دن ہوگا، کل جب لوگ دھوپ میں ستائے جائیں گے، جب لوگ بھوک پیاس میں ہوں گے، اور اس دن میں اس روزدار کو، اپنے لیے روزہ رکھنے والے کو الصوم لی وانا اجزی بہی، اس کی جزا میں دوں گا، اس کا اجر میں دوں گا۔ لوگوں رمضان کا روزہ معمولی عبادت نہیں ہے، بے ذوق لوگوں، میری ماں، میری بہنوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اللہ کی قسم یہ سعادت ہے، اس سعادت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو، یہ مصیبت نہیں ہے، یہ مشقت نہیں ہے، بلکہ یہ تو اللہ کی قسم عظیمت ہے۔ میں اپنے ماضی میں جاؤں، میں اپنے حال میں رہوں، میں مستقبل میں جاؤں، لوگوں ماہ سیام اتنی عظیم عبادت ہے،
اللہ فرماتے ہیں اب میرے فرشتے تو روزہ لکھے گا، اس کی جزا قیامت کو میں دوں گا۔ اللہ تیرا پیغمبر تو بعد خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر تیرے بعد سب سے اونچا پیغمبر ہے۔ لوگو رب نے محبوب پیغمبر کو بھی نہیں بتایا میں نے روزدار کو کیا دینا ہے، لکھنے والے ملائکہ کو نہیں بتایا۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ اللہ تو نے کیوں نہیں بتایا؟ اللہ فرماتے ہیں اللہ کا ذرا منظر کشی تو کرو، رمضان کا روزہ رکھا، جون کی گرمی، جولائی کا روزہ، اگست ستمبر کا روزہ، مارچ اپریل کا روزہ، 38 دسمبر کا روزہ، بندے نے روزہ رکھا ہوا ہے اور تنہا ہے، حلق خشک ہے، ظہر کی نماز کے بعد غسل خانے میں نہا رہا ہے، کوئی دیکھتا نہیں ہے، کوئی پاس نہیں ہے، چاہتا ہے وہ اس وقت نمکین پانی بھی روزے کی وجہ سے میٹھا لگتا ہے، گلا خشک ہے، کوئی دیکھتا نہیں، چاہے تو 2 گھونٹ پانی کے لگا لے، نہیں میں کہتا ہوں یہ تو عام پانی ہے، اپنے کمرے میں اے سی والے میں بیٹھا، فریج پاس ہے، فریج میں دودھ ہے، فروٹ ہے، مشروب ہے، روح افزا پڑی ہوئی ہے، کوئی نہیں، کمرہ اندر سے لاک ہے، اور فرشتہ میں کہتا ہوں اللہ یہ تیرا بندہ گھر میں ہر چیز ہے، نہ کھا رہا ہے نہ پی رہا ہے، یہ نہیں کہ میسر نہیں ہے تو سب کچھ۔ اللہ فرماتے ہیں جب اسی لیے تو رب نے جواب دیا ہے، جب اس نے میرے نام پہ کھانا چھوڑ دیا، پینا چھوڑ دیا، اس کے پاس ہر چیز موجود ہے، جب میرے نام پہ چھوڑا ہے آنا عجز بھی ہی اس کی جزا میں بن چھوڑا۔ سب عمل سے، ہر عمل سے اونچا عمل ہے۔ اور دوسرا روزہ غم گساری کا درس دیتا ہے۔ جو آپ تو جو غریب ہے اس کی تو بات اپنی ہے، جو امیر زیادہ ہے اس کو پتہ ہی نہیں بھوک کیا ہے، اللہ کی قسم اس بھوک میں اس پیاسے بندے کو احساس ہوتا ہے کہ غربت کیا چیز ہوتی ہے، رات کو کھانا نہیں ملتا، پھر اس کو سانس دلوانے کے لیے رمضان ایک مشقت ہے۔ اور دوسری تمہارے اوپر نعمت بتاتا ہوں، لوگو رمضان نعمت ایسی ہے، اور اللہ تیرا شکر ہے، میں نے پڑھا اخبارات میں آیا یہ بارڈروں پار ایک حکمران عورت اندرا گاندھی تھی، اور اس کے بعد اس کی بہو سونیا گاندھی ہے، اخبار میں آیا وہ ہفتے میں 2 پھاکے کاٹتی ہے۔ کسی نے پوچھا تیری صحت کا حال کیا ہے، تو اس طرح تیری صحت تو سمارٹ کیسی ہے؟ اس نے کہا میں 2 پھاکے کاٹتی ہوں، ہر 3 دن کے بعد 1 پھاکا کرتی ہوں، یہ میری صحت ہے۔ لوگو اللہ کی قسم تمہارا دین ایسا ہے جو تمہاری صحت کا بھی خیال کرتا ہے۔ آقا جمعرات کا روزہ رکھتے تھے، آقا سوموار کا روزہ رکھتے تھے، تیرے لیے تو فرض، پھر مہینے کے بعد فرض روزہ ہے۔ اللہ کہ پیغمبر محمد مصطفیٰ کے اس طریقے سے بندہ صحت یاب بھی رہتا ہے۔ اور جس کو نہیں سمجھ آتی میں دنیاوی لحاظ سے مثال دیتا ہوں، روزہ بندے کی ٹیونک کرتا ہے، جیسے تیری گاڑی ہے، تیری بس ہے، تیری موٹر سائیکل ہے، تیری کار ہے، اس کو ٹیونک کی ضرورت ہوتی ہے، ٹیونک نہیں کرائے گا گاڑی نہیں چلے گی۔ لوگو رمضان اللہ کم الحاکمین نے اس جسم کو پیدا کیا، تیری ٹیونک کے لیے رب نے مائع سیام کو نازل کر دیا۔ جس طرح انجن کے اور اس پلگوں کو صاف کرنا، اس کے آئل تیل کو چینج کرنا، انجن نہیں چلتا ٹیونک کے بغیر۔ لوگ رمضان رب نے تیری ٹیونک رکھی ہوئی ہے، صحت کا راز ہے۔ رہی بات حب کی، رہی بات محبت کی، امام راغب رحمت اللہ علیہ شاگرد پوچھتا ہے استاد جی رمضان دے بارے تو اڈا کی خیال ہے، آپ رمضان کو کیا سمجھتے ہو؟ کہتے بیٹو جب رمضان گزر جاتا ہے، جب رمضان تو میں 6 ماہ اللہ کے دربار میں دعا کرتا ہوں، اللہم تقبل صیامہم و قیامہم، اللہ ماہ رجب کا صیام اور قیام قبول فرما۔ تو روزہ رکھ کے احسان کرتے ہیں، فرماتے میں 6 مہینے رب کے دربار میں سجدے میں دعا کرتا ہوں، اللہ میرے ماہ سیام جگا دینا ذرا سو گئے، میرے رمضان کے روزے کو قبول فرما۔ اور شاگردوں جب 6 ماہ باقی رہتے ہیں رمضان کی آمد میں، 6 ماہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تیرا بندہ رجب یہ دعا کرتا ہے اللہ رمضان سے پہلے موت نہ دینا، بیماری بھی نہ دینا، اللہ مجھے تندرست بھی رکھنا، مجھے زندہ بھی رکھنا، میں تیرے ماہ سیام کے روزے رکھ لوں اور تجھے راضی کر لوں۔
اور جنہوں نے رکھنے ان کو خوشی ہے، جنہوں نے روزے رکھنے نہیں ان کو مصیبت پڑی ہوئی ہے، کھانے کی پینے کی۔ لوگوں یہ رمضان کے روزے فرض ہیں اور فرض کا تارک جنت میں نہیں جا سکتا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ ایک روزہ چھوڑ دیتا ہے رمضان کا، زندگی بھر روزے رکھتا رہے اس کا نعم البدل بن نہیں سکتا، اور یہ معمولی عبادت نہیں ہے۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگوں اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء وغلقت الابواب جہنم وسلسلت الشیاطین۔ لوگوں جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے اللہ آسمان کے فاٹک کھول دیتے ہیں، جنت کے گیٹ کھول دیتے ہیں، جہنم کو قفل زیادہ کر دیتے ہیں، شیطانوں کو ہاتھ گھڑیاں لگا دیتے ہیں، شیطانوں کو پابندے سلاسل کر دیتے ہیں، اور اللہ پہلی رات آسمان دنیا پہ آ کے فرماتے ہیں یا باغی الخیر اقبل یا باغی الشر اقصر، اور نیکی کرنے والے تو سارا سال بھی کرتا تھا، آج تو رمضان کی رات ہے، اپنے قیام میں اضافہ کر دے، اپنے ذکر میں اضافہ کر دے، کیونکہ رمضان کے ایک عمل کا بدلہ 70 گنا زیادہ ہو جاتا ہے، اور یہ تو نیک کو ندا کرتے ہیں اللہ، اور گناہگار کو بھی یا باغی الشر اقصر، اور میرے نافرمان بندے میں تیرا بھی رب ہوں، رمضان کی برکت میں تو بھی میرے سامنے سر سجدے میں رکھ دے، میں تجھے بھی معاف کر دوں گا۔ لوگوں 11 مہینے شیطان کھلا ہے اور تو 11 مہینے اس کی مانتا ہے۔ اللہ ایسا رحیم ہے، اللہ نے انداز بنایا، شیطان نے کہا اللہ مجھے اذن اجازت دے، میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، ان کو تیرا نافرمان کروں گا، ان کو روزے نماز سے روک کے رکھوں گا، تیری نافرمانی میں کوشش کروں گا۔ رب ذوالجلال نے 11 مہینے شیطان کو دیے، رمضان میں اس کو پابند سلاسل کر کے فرما دیا اور گناہگارو خطا کارو 11 مہینے میرے در پہ نہ آنے والو، مجھے یاد نہ کرنے والو، شیطان کی ماننے والو، جاؤ میں تمہارا رب ہوں اور صوم لی وانا اجزی بہ، روزہ رکھ لو میں تمہیں جزا دوں گا۔ اور شیطان کے کیے کرتوت، شیطان کے بات مانی ہوئی، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، اب حبیب علیہ السلام کا فرمان جب بندہ توبہ کرتا ہے تو ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس نے خطا کی نہیں۔ لوگوں آؤ اللہ کی قسم یہ موسم بہار ہے، اور میں پیر عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ سے پوچھتا ہوں رمضان کیا ہے، اور پیر فرماتے ہیں لوگوں رمضان رحمت ہے، رمضان محبت ہے، رمضان ضمانت ہے، رمضان اور لوگوں اللہ کا نور ہے۔ کیسے فرماتے ہیں جیسے میں نے ایک جمعے میں یہ ترتیب پیش کی تھی کہ لوگوں صحابہ نبی کے صحابہ اربع، نبی کے صحابہ اللہ کی طرف سے پہلا نمبر ابو بکر صدیق ہے، دوسرا عمر خطاب ہے، تیسرا عثمان اور چوتھا علی ہے۔ کیسے آقا علیہ السلام نے فرمایا خیر القرون کرنی، کرن کے لفظ 4 ہے، ابو بکر صدیق کا آخری لفظ رے ہے، کرن کا پہلا ابو بکر صدیق کا آخری لفظ کاف ہے، کرن کا پہلا لفظ کاف ہے، اور لوگوں دوسرا لفظ رے ہے، عمر کا دوسرا آخری لفظ رے ہے، اور تیسرا کرن کا لفظ لوگوں نون ہے، عثمان ذوالنورین کا آخری لفظ نام کا نون ہے، اور کرنی آخر لفظ یہ ہے، علی آخری لفظ یہ ہے۔ رب ذوالجلال کے پیغمبر نے اپنی ترتیب میں ان کا حق بتا دیا، جو کوئی کہتا ہے اس کا پہلا نمبر، اس کا دوسرا نمبر، اللہ نے ترتیب زندگی کی بھی بتا دی، خیر القرون کرنے کی بھی بتا دی۔ ایسے پیر عبدالقادر جیلانی سے رمضان کے بارے میں پوچھا گیا، فرماتے ہیں لوگوں رمضان اس کے لفظ 5 ہیں، پہلا لفظ رمضان ہے، اور رمضان میں رے پہلا لفظ ہے، اور رے سے مراد رضوان اللہ احکم الحاکمین کی رحمت ہے، اور دوسرا لفظ میم ہے، میم سے مراد اس رب کی محبت ہے، تیسرا لفظ رمضان میں زاد ہے، اور اس میں رب ذوالجلال نے زمان اللہ نے ضمانت دی ہے جنت کی، اور اس رمضان میں لفظ الفت اللہ چوتھا ہے، 5واں نون ہے، نور اللہ، اللہ کے
پیغمبر محمد مصطفیٰ کی آل کا یہ پیر، یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے سیدنا عبدالقادر جیلانی فرماتے ہیں رمضان رحمت ہے، رمضان ضمانت ہے، رمضان محبت ہے، رمضان رب کا نور ہے، جو اس کی قدر کرتا ہے وہ اللہ کی ضمانت میں آتا ہے، اس کی رحمت میں آتا ہے۔ او تکو من النار، جہنم سے دور کر دیا جاتا ہے، جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ اللہ میرے مجمع کو زندگی بھی دے، ماہ رجب کے لفظوں میں اللہ صحت بھی دے۔ ویسے تو پتہ نہیں ہے کہ میں نے ممبر سے نیچے بھی آنا ہے کہ نہیں۔ دوگو آؤ اپنے رب سے عہد کر کے گھروں میں بیٹوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا طریقہ سحری افطاری میں بچوں کو عادت ڈالنے کے لیے بچپن میں جگاتے تھے۔ آج ماں کہتی ہے اٹھا لیتی ہوں، باپ کہتے نہیں ستا ہی رہن دے۔ اللہ آج تربیت کے حوالے سے روزہ میں نے خود بھی رکھنا ہے، اپنے گھر والوں کی بجگانا ہے۔ اس کے لیے افطاری کی فضیلت، اس کے لیے کھلانے سحری کی فضیلتیں بڑی ہیں۔ فرضیت رمضان میں ایمان، آقا علیہ السلام نے فرمایا من صام رمضان ایماناً، قرآن نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، جہان کے اوپر روزے فرض نہیں، مسلمانوں کے اوپر فرض ہیں۔ جو رمضان کی فرضیت میں روزہ رکھتا ہے وہ مسلمان ہے، جو روزہ رکھتا نہیں وہ اپنے ایمان پہ نظر ثانی کرے، بے روز بے نماز۔ پھر اس کے ساتھ اگلا اور کام ہے، کچھ لوگ رکھتے نہیں ہیں، لوگ رکھتے ہیں نماز، روزہ رکھتے ہیں نماز نہیں پڑھتے۔ لوگوں نماز اور روزے کی اہمیت عزت کتنی ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رمضان کا روزہ رکھنے والے تجھے کوئی گالی دیتا ہے تو نے اس کا جواب نہیں دینا، تجھے کوئی برا بھلا کہتا ہے تو نے اس کا جواب نہیں دینا، کیا کرنا ہے؟ آنا صائم، بس اتنے ہی کہنے میں روزدار ہوں۔ یہ عبادت عظیم ہے، اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ماہ رمضان کی توقیر اور عزت، پھر اس کے ساتھ جو اللہ تیرے وعدے ہیں، اللہ تیرے جو عہد ہیں، اللہ ہمیں وہ ساری نعمتیں عطا فرما جیسے تیرے حبیب نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ۔ رب کے دربار میں رمضان آئے گا، قرآن آئے گا، اور رب کے دربار میں رمضان کہے گا ایو رب مناتہ تام و شہوتہ، اللہ میں تیرا رمضان ہوں اور یہ بندہ تیرا، اس نے منکوہ بیوی کو چھوڑ دیا، اس نے کھانے پینے کو چھوڑ دیا، اللہ اس بندے نے میری عزت کی، میرا اکرام کیا، میں تیرا مہمان تھا، یہ میرا میزبان تھا، اللہ فشفینی، میں سفارش کرتا ہوں اس کو جنت میں داخل کر دے۔ آقا فرمایا ابھی رمضان بات کرے گا، پھر آئے گا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان میں جو قرآن نازل ہوا، جو تراویح میں نماز قرآن سنا، وہ آئے گا اللہ کے دربار میں وَيَقُولُ الْقُرْآنُ اَيُّ رَبِّ مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ، قرآن کہے گا اللہ میں نے اس کو رات سونے نہیں دیا، یہ سوتا نہیں تھا، اللہ مجھے پڑھتا تھا، فشفینی، میری سفارش قبول فرما۔ لوگو رمضان، قرآن، تلاوت، تراویح اتنا بڑا عمل ہے، بیٹا کام نہیں آئے گا، بیوی کام نہیں آئے گی، میل الارض ذہبا، زمین سے آسمان تک سونا بھر کے کوئی لے آئے کام نہیں آئے گا۔ آقا فرماتے ہیں یشفعان، اللہ قرآن کی، اللہ رمضان کی سفارش قبول فرمائیں گے اور اس بندے کو جنت الفردوس میں داخل فرما دیں گے۔ اللہ جیسے تیرے نبی نے فرمایا ہمیں اسی طرح اجر عطا فرما۔ وما توفیقی الا باللہ۔